وہ الفاظ ہیں جو شاید آپ نے بھی کہیں نہ کہیں سنے ہوں، مگر ان الفاظ کے پیچھے جو طاقت اور دھوکے کی کہانی ہے شاید آپ وہ نہ جانتے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے رومنز اپنا خدا مانتے تھے۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو رومن امپائر کا سب سے طاقتور ڈکٹیٹر بنا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جسے اپنوں نے ہی دھوکے سے مار دیا۔ یہ کہانی ہے جولیس سیزر کی۔ جولیس سیزر جو 100 BCE میں رومن امپائر کی سب سے ایلیٹ کلاس فیملی یعنی پیٹریشینز میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک سینیٹر تھا، جس وجہ سے اس کی اپ برنگنگ ایک بہت ہی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین اسے بچپن میں مارا کرتے تھے، وہ اس لیے تاکہ اس کا جسم مضبوط ہو، اور ایسا ہوا بھی۔ جب جولیس بڑا ہوا تو اس کے بڑے قد اور اس کے مضبوط جسم پر لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ سیزر بچپن سے ہی بہت کانفیڈنٹ تھا اور اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی تھیں۔ جب جولیس 25 سال کا ہوا تو وہ فلسفی پڑھنے کے لیے روڈز گیا، مگر رستے میں اسے کچھ پائریٹس نے کڈنیپ کر لیا اور اس سے 20 ٹیلنٹس تاوان مانگا، جو کہ آج کی کرنسی میں تقریباً $6 لاکھ بنتے ہیں۔ مگر یہ سن کر جولیس ڈرا نہیں، بلکہ وہ تو ہنسنے لگا اور کہا کہ تم تو میری اصل قیمت جانتے ہی نہیں۔ میری اصل قیمت تو کم از کم بھی 50 ٹیلنٹس ہے، جو کہ آج کی کرنسی میں تقریباً $1.5 ملین بنتے ہیں۔ اور اس نے ان پائریٹس کو 50 ٹیلنٹس ہی دیے، مگر اس نے صرف پیسے نہیں دیے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ تو رہے ہو، مگر میں تم سب کو چن چن کر سولی پر چڑھاؤں گا۔ یہ سن کر پائریٹس ہنسنے لگے کہ ایک نوجوان لڑکا ہمیں کیسے سولی پر چڑھائے گا، مگر وہ تو جولیس سیزر تھا، اور اس نے کرائے کے قاتل اکٹھے کیے اور ان سب کو چن چن کر سولی پر چڑھایا۔ سیزر فیملی پیٹریشینز میں سے تھی، یعنی رومن امپائر کی سب سے ایلیٹ کلاس اور پاورفل فیملیز میں سے، اور وہ اپنے آپ کو فینس گاڈ یا پھر جسے ایفروڈائٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے ڈیسینڈنٹس مانگتے تھے۔ اب جب سیزر واپس روم آیا تو اس نے اپنا پولیٹیکل کیریئر ایز اے لائر سٹارٹ کیا، اور اس کیریئر کو پش دینے کے لیے اس وقت کے رومن ڈکٹیٹر کونسیلیس کی بیٹی کونسیلیس سے شادی کی، مگر افسوس کونسیلیس کی اسی سال موت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد رومن امپائر کا ایک نیا ڈکٹیٹر آیا، جو کہ جولیس کا ایک بہت خاص دوست بھی تھا، پومپے۔ اور اس دوستی نے جولیس سیزر کو بہت فائدہ دیا۔ وہ لائر سے ہوتا ہوا میجسٹریٹ بنا، اور پھر میجسٹریٹ سے سینٹ کا 1 سال کے لیے کونسل مقرر ہو گیا، جو کہ اس وقت میں رومن امپائر کی سب سے بڑی پولیٹیکل سیٹ تھی۔ اور اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے صرف پومپے نے نہیں، بلکہ جولیس کی مدد اس وقت کے سب سے امیر انسان مارکس کروسس نے بھی کی تھی۔ اور اسی اتنے بڑے نیٹ ورک کی وجہ سے جولیس سیزر اسپین کا گورنر مقرر ہوا۔ جولیس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ تھا، ایک اچھا پولیٹیکل کیریئر تھا، مگر اس کے دل میں خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ وہ گریس کے الیگزینڈر دی گریٹ کو بہت ایڈمائر کرتا تھا اور اسی کی طرح ایک جنرل بننا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح ایک لیجنڈ بھی مشہور ہے کہ جب جولیس سیزر اسپین کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو اسے وہاں پر الیگزینڈر دی گریٹ کا ایک اسٹیچو نظر آیا، اور اس اسٹیچو کو دیکھ کر جولیس زاروں قطار رونے لگا اور کہا کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے اتنی چھوٹی ایج میں اتنا کچھ اچیو کر لیا، مگر میں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی موقع تھا کہ جب جولیس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر غول پر اٹیک کرے گا۔ غول جو آج کا فرانس اور بیلجیم ہے، رومن امپائر کا سب سے پرانا اور سب سے بدترین دشمن مانا جاتا تھا۔ اور غول میں قدم رکھتے ہی جولیس نے جو ظلم کی کہانیاں لکھی وہ آج تک مشہور ہیں۔ اس نے غول کی عورتوں اور بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا، شہروں کو جلا دیا، لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے۔ سیزر نے غول کو مکمل تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور یہ وہی موقع تھا کہ جب غول کے لوگوں میں رومن امپائر کے خلاف ریوالٹ ہونا شروع ہوا، اور ریوالٹ کا جو لیڈر تھا وہ تھا ورسنجیٹرکس۔ ورسنجیٹرکس جو کہ اپنے زمانے کا ایک مشہور اور طاقتور جنرل تھا، وہ اپنی آرمی کے ساتھ ایلیشیا کے قلعے میں تھا، اور جب جولیس سیزر کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بھی ورسنجیٹرکس کے پیچھے پیچھے ایلیشیا کے قلعے پر جا پہنچا۔ ورسنجیٹرکس نے ڈیفینڈنگ پوزیشن اختیار کی اور اپنے آپ کو قلعے میں بسیج کر لیا، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ غول کے پاس صرف اور صرف 30 دن کا راشن تھا، اور اسی وجہ سے ورسنجیٹرکس نے
اپنے قلعے میں موجود تمام عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکال دیا تاکہ اپنے سولجرز کے لیے کھانا سیو کیا جا سکے۔ اور جب یہ عورتیں اور بچے روتے ہوئے سیزر کی آرمی کے پاس گئے تو سیزر نے انہیں راستہ بھی نہیں دیا اور اپنے تمام سولجرز کو کہا کہ ان کی مدد بھی نہ کی جائے، اور یہ مظلوم عورتیں اور بچے ان دونوں آرمیز کے درمیان پس کر رہ گئے اور وہیں پر مارے گئے۔ اب یہاں پر جولیس نے ایک شاندار اسٹریٹجی بنائی، اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس نے اپنی آرمی کے پیچھے ایک اور دیوار کھڑی کر دی۔ اب نقشہ یوں تھا کہ سب سے پہلے ایلیشیا کا قلعہ، اس کے باہر جولیس کی آرمی اور اس کے پیچھے ایک اور دیوار۔ اب اس دیوار سے یہ ہوا کہ نہ تو قلعے میں موجود لوگ باہر جا سکتے تھے اور نہ ہی قلعے کے لوگوں کے لیے کوئی مدد باہر سے آ سکتی تھی، اور یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی۔ کال کے لوگ بھوک اور پیاس کے مارے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ لوگ ہار گئے، اور اس طرح جولیس کی 10 سالہ ملٹری کمپین کامیاب ہوئی، اور اس کمپین سے جولیس سیزر کو بہت شہرت ملی۔ روم کی گلی گلی گھر گھر میں جولیس سیزر کا نام لیا جانے لگا، اور روم کے لوگوں نے جولیس سیزر کو دا گریٹ لیڈر پکارنا شروع کر دیا۔ اور اس جنگ سے نہ صرف شہرت بلکہ جولیس سیزر اور اس کی آرمی کو یہاں سے بے تحاشا دولت ملی، اور اسی دولت کی وجہ سے جولیس سیزر کی آرمی اس سے بہت لائل ہو گئی تھی، اور جولیس نے اس ساری دولت کو سینٹ میں لابنگ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مگر جب سیزر اپنے کیریئر کی پیک پر تھا تب ہی اس کا ایک پرانا دوست اسے ناراض ہو گیا۔ پومپے جولیس سیزر کی بڑھتی شہرت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے اپنا نیٹ ورک یوز کر کے اور اپنی پاور یوز کر کے اس نے جولیس سیزر کو ایک آرڈر بھجوایا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ وہ اپنی آرمی ڈسمس کر کے واپس روم آ جائے اور ایک عام انسان کی زندگی گزارے۔ مگر جولیس جانتا تھا کہ اگر وہ روم چلا گیا تو یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ جولیس نے نہ صرف اس آرڈر کو ٹھکرایا بلکہ رومنز کا سب سے پرانا لا بھی توڑ دیا، اور وہ لا یہ تھا کہ کوئی بھی جنرل اپنی آرمی کے ساتھ روبیکون ریور کراس نہیں کر سکتا۔ مگر جولیس نے نہ صرف وہ ریور کراس کیا بلکہ اپنی آرمی کو روم کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس سب سے پومپے اتنا ڈر گیا کہ وہ روم سے بھاگ گیا اور ٹرکی سے ہوتا ہوا ایجپٹ چلا گیا، اور جولیس بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے ایجپٹ پہنچ گیا، اور یہاں سے جولیس سیزر کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ جس وقت پومپے ایجپٹ پہنچا اس وقت ایجپٹ میں دو بہن بھائی کلیوپیٹرا اور تعلیمی کے درمیان تخت کے لیے جنگ ہو رہی تھی، اور جب تعلیمی کو پتا چلا کہ پومپے ایجپٹ آیا ہے تو اس نے پومپے کو پکڑ کر اس کا گلا کاٹ دیا، اور جب جولیس سیزر ایجپٹ آیا تو اس نے اس کے سامنے پومپے کا وہی سر رکھ دیا۔ تعلیمی کو لگتا تھا کہ جولیس اس سب سے خوش ہو کر اس کی بہن کے خلاف اس کی مدد کرے گا، مگر جب جولیس نے یہ سب دیکھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ مگر تعلیمی کی بہن کلیوپیٹرا یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کارپٹ میں رول کیا اور اپنے غلام کو کہا کہ یہ کارپٹ جا کر جولیس سیزر کو دے دو، اور جب جولیس نے وہ کارپٹ کھلوایا تو اندر سے کلیوپیٹرا نمودار ہوئی، اور جولیس اسی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کلیوپیٹرا کو بھی پولیٹیکل ایڈوانٹیج نظر آ رہا تھا، اور ایونچولی وہ دونوں ایک ساتھ رہنا شروع ہو گئے، اور جولیس نے کلیوپیٹرا کو کوئین بننے میں بہت مدد کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام سیسیرین تھا۔ اب جولیس واپس روم آ گیا، اور اپنی سینٹ میں لابنگ اور اپنے بڑے نیٹ ورکس کی وجہ سے اسے رومن امپائر کا فار ایور ڈکٹیٹر بنا دیا گیا، اور سینٹ صرف نام کی رہ گئی۔ تمام فیصلے جولیس خود ہی کیا کرتا تھا، اور سینٹ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ کچھ ہسٹورینز کے مطابق جب جولیس ڈکٹیٹر بنا تو وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ وہ نہ صرف بادشاہوں جیسے کپڑے پہنتا بلکہ اس نے سینٹ میں اپنے لیے گولڈ کی سیٹ بھی بنوا رکھی تھی، جبکہ باقی تمام سینیٹرز نارمل بینچز پر بیٹھا کرتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس سے رومنز کو شدید نفرت تھی۔ روم ایک طرح کی ڈیموکریسی تھی، اور وہ کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن یا پھر ایک انسان کو اپنے اوپر رول نہیں کرنے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے سینیٹرز اور روم کے امیر لوگ جولیس سیزر کے خلاف ہو گئے۔ مگر روم کی مڈل کلاس اور لوور کلاس جولیس کو بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ جولیس نے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت سی پالیسیز بنائی، اور وہ کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے لوور کلاس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیتا تھا۔ اور یہی وہ دور ہے جب جولیس کا سب سے بڑا کارنامہ یعنی جولین کیلنڈر بنا۔ یہ وہی کیلنڈر ہے جس کی ایک شکل ہم آج بھی یوز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کیلنڈر کے 7th منتھ یعنی جولائی کو
जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। अब सीजर के खिलाफ इतने लोग थे और इसमें सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसीज भी बनना शुरू हो गई, और इन कॉन्स्पिरेसीज में से दो सबसे प्रोमिनेंट नाम मार्कस जेनिस ब्रूटस और डेसिमस जेनिस एल्बिनस थे, और यही वो दो लोग हैं जिन्हें जूलियस अपना सबसे ज्यादा लॉयल समझता था, और उसने इन दोनों को बहुत सी गवर्नमेंट सीट पर भी बिठाया था। मगर फिर भी रोम के 60 सेनेटर्स जूलियस को मारने का प्लान बना लिया। मगर इन प्लान को एग्जीक्यूट करने में एक मसला था। वो मसला ये था कि जूलियस ने 18 मार्च को एक मिलिट्री कैंपेन पर जाना था, तो अगर उनको जूलियस को मारना था तो 18 मार्च से पहले ही मारना था, और उन लोगों ने 15 मार्च की डेट डिसाइड की। अब एक लेजेंड है कि जिस दिन जूलियस को मारा जाने लगा था उसी रात उसकी बीवी को एक ख्वाब आया, और उस ख्वाब में वो बताती है कि जूलियस की खून से भरी हुई लाश उसकी गोद में पड़ी है, और इस वजह से वो जूलियस को घर से बाहर नहीं निकलने देती। मगर यहीं पर जूलियस का एक लॉयल फ्रेंड कहता है कि तुम क्या लड़कियों की बातें सुनकर घर में डर कर बैठे हो? तमाम सेनेटर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें सेनेट में जाना है। और ये सुनकर जूलियस घर से निकल जाता है। अब 15 मार्च 44 BCE को जूलियस सेनेट में एंटर होता है। सेनेट में एंटर होने से पहले उसे कुछ ग्लैडिएटर्स नजर आते हैं, मगर वो उन पर ज्यादा फोकस नहीं करता और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब सेनेट की मीटिंग स्टार्ट होती है। तमाम सेनेटर्स उसके सामने बैठे होते हैं और एक सेनेटर उठता है और कहता है कि जूलियस, तुम मेरे भाई को एक्साइल से कब निकालोगे? और वो ये कहता जूलियस के बहुत करीब आ जाता है। जूलियस उसे रोकता है कि बाद में इस बारे में बात करते हैं, मगर वो अचानक से अपना एक चाकू निकालता है और जूलियस के ऊपर फायर करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो सेनेटर ने पहला फायर किया तो बाकी के तमाम सेनेटर्स भी उठते हैं और जूलियस को घेरे में लेना शुरू हो जाते हैं और उस पर फायर करना शुरू हो जाते हैं। जूलियस इन सब का मुकाबला करता रहा, इन सब से लड़ता रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा, मगर एक बार ऐसा था जिसके बाद जूलियस ने मुकाबला करना छोड़ दिया, और वो वार था ब्रूटस का। ब्रूटस जूलियस के करीब आता है और अपना चाकू उसके पेट में घोंप देता है, और जूलियस सिर्फ एक ही बात कहता है, यू टू माई चाइल्ड, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रूटस जूलियस सीजर का ही बेटा था। और इसी लाइन को बाद में शेक्सपियर ने चेंज करके यू टू ब्रूटस कर दिया। अब जैसे ही ब्रूटस ने जूलियस पर फायर किया, जूलियस जमीन पर गिर गया और अपनी चादर अपने मुंह पर डाल दी। शायद जूलियस ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सका, और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि लहू लुहान जूलियस वहीं पर जाकर गिरा जहाँ पर पॉम्पे का स्टैचू। कहा जाता है कि जूलियस को 23 जख्म लगे, मगर सिर्फ एक जख्म ऐसा था जो उसकी जान ले सकता था, और वो जख्म ब्रूटस ने ही लगाया था। अब जो शख्स चंद मिनटों पहले दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, वही इंसान अब सेनेट की जमीन पर लहू लुहान पड़ा हुआ था। अब जब सेनेटर्स ने यह देखा कि जूलियस मर चुका है, तो वो सेनेट से बाहर निकले और जोर जोर से चिल्लाने लगे, We have killed the king, we have killed the king। मगर उनको लगा था कि ये सुनकर आम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, मगर ये सुनकर आम लोग रोने लगे, क्योंकि उनके लिए जूलियस एक गॉड था, एक मसीहा था। जूलियस के मरने के बाद उसको द डिवाइन जूलियस का टाइटल देकर गॉड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जिस शख्स को लोगों ने इस वजह से कत्ल किया ताकि वो रोमन एम्पायर में बादशाही ना ला सके, उसी के बाद उसका बेटा इन सबको मारने के बाद खुद बादशाह बन गया।